آدمی ہے جو قرآن پڑھتا ہے اور لوگوں کو قرآن کی تعلیم دیتا ہے۔ لہٰذا اللہ کے نبی کا یہ فرمان ہمیں بتاتا ہے بزرگوں دوستو، جو قرآن پڑھتا ہے اور لوگوں کو قرآن کی تعلیم دیتا ہے، اللہ کے ہاں بھی اس کا مرتبہ زیادہ ہو جاتا ہے اور دنیا کے نزدیک بھی اللہ اس کو عزتیں اور رحمت عطا فرما دیتا ہے۔ اس لیے حضور نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین وہ آدمی ہے جو قرآن پڑھتا اور لوگوں کو قرآن پڑھاتا ہے۔ تیسری حدیث مبارکہ سنیے گا، حضور علیہ تحیت و ثنا نے یہ بات ارشاد فرمائی، ان الذی لیس فی جوفہ شیء من القرآن کالبیت الخرب، اللہ کے نبی فرماتے ہیں جس انسان کے سینے کے اندر قرآن کا کوئی حصہ نہیں، جس کو سورۃ فاتحہ بھی یاد نہیں، جس کو سورۃ اخلاص بھی نہیں آتی، جس کو قرآن کی چند آیات بھی نہیں آتی، جس کو قرآن کا کوئی رکوع بھی یاد نہیں، ایک سیکنڈ کے لیے سوچئے گا بھائی، اگر آپ کو سورۃ فاتحہ بھی نہ آتی ہو، سورۃ اخلاص بھی نہ آتی ہو، قرآن کی چھوٹی چھوٹی صورتیں بھی آپ کو یاد نہ ہو، یہ آپ کا سینہ قرآن کی دولت سے خالی ہو، پھر آپ سوچئے گا تجھے دنیا کی بڑی بڑی کہانیاں، بڑی بڑی سٹوریاں، بڑے بڑے قصص آپ کو یاد ہوگے، وہ لمبی چوڑی باتیں آپ کی ختم نہیں ہوتی اگر آپ کو یاد نہیں تو قرآن یاد نہیں، آپ کا سینہ یہ قرآن کی دولت سے خالی ہے۔ اللہ کے نبی فرما رہا ان الذی لیس فی جوفہ شیء من القرآن، جس انسان کا سینہ قرآن کی دولت سے خالی ہے، اللہ کے نبی نے اگلی بات کیا ارشاد فرمائی، حضور فرماتے ہیں کالبیت الخرب، وہ ویران گھر کی طرح ہے، اس کا سینہ ویران گھر کی طرح ہے۔ جس طرح آپ گھر بناتے ہیں، آپ کا گھر ویران ہو جاتا ہے، اس گھر کے اندر کوئی نہیں رہتا اور اس گھر کے اندر شیاطین آ جاتے ہیں، جنات اس پہ مسلط ہو جاتے ہیں، اللہ کے نبی نے بھی یہ بات ارشاد فرمائی کہ بھائیو جس کے سینے کے اندر قرآن کا کوئی حصہ نہیں، اس سینے پر پھر شیاطین مسلط ہو جاتے ہیں، پھر جنات کا سایہ اس سینے پہ آ جاتا ہے، اور جس سینے کے اندر قرآن محفوظ ہوتا ہے یا موجود ہوتا ہے اس پر شیاطین کبھی بھی مسلط نہیں ہوتے، اللہ اس سینے پر اپنی رحمتوں برکتوں کا نزول فرما دیتا ہے۔ اس لیے قرآن کو یاد کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، اس سینوں کو قرآن کی دولت سے منور کریں، اس سینوں کو قرآن کی دولت سے روشنی اور منور دے۔ اس لیے حضور نے فرمایا کہ جس سینے کے اندر قرآن کا کوئی حصہ نہیں، بھائی سورۃ فاتحہ بھی نہیں آتی ہو، سورۃ اخلاص بھی نہ آتی ہو، آپ کو سوچنا چاہیے کہ ہم دنیا کی ساری باتیں یاد کر لیتے ہیں، یہ قرآن ہے جس کو آپ یاد نہیں کرتے۔ اس لیے حضور نے فرمایا کہ وہ سینہ ویران گھر کی طرح کہ جس سینے کے اندر قرآن کا کوئی حصہ محفوظ نہیں ہے۔ تیسرے نمبر پہ، چوتھے نمبر پہ حضور علیہ تحیت و ثنا کی حدیث مبارکہ سنیے گا، حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بات کو بیان کرتے ہیں۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف یہ وہ صحابی ہیں جو سارے صحابہ اکرام میں سے امیر ترین صحابی تھے، جن کو اللہ نے بہت زیادہ مال عطا کیا ہوا تھا، یہ اس بات کو بیان کرتے ہیں۔ حضور نے یہ بات ارشاد فرمائی، حضور فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن 3 آدمیوں کو اپنے عرش کے نیچے جگہ عطا فرمائے گا۔ کتنے آدمیوں کو؟ 3 آدمیوں کو۔ سنیے گا، اس دن قیامت کے دن اللہ کے سائے کے علاوہ کسی کا سایہ نہیں ہوگا۔ حضور فرماتے ہیں 3 آدمیوں کو اللہ اپنے عرش کے نیچے جگہ عطا فرمائے گا۔ پہلے نمبر پہ حضور نے فرمایا القرآن، قرآن کی تلاوت کرنے والا، قرآن کو پڑھنے والا۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے یہ قرآن بندے کے بارے میں اللہ سے جھگڑا کرے گا۔ کیا جھگڑا کرے گا کہ یا اللہ یہ بندہ رات کو اٹھ کے میری تلاوت کرتا تھا، اس نے اپنے سکون کو، اپنے رام کو میری رضا کے لیے، میری خاطر اس نے ترک کیا، یا اللہ آج میں تیری بارگاہ میں دعا کرتا ہوں، یا اللہ اس بندے کو کرامت والا، عزت والا تاج عطا فرما۔ اللہ قرآن کی شفاعت قبول فرما کر اس بندے کو کرامت والا تاج عطا فرما دے گا۔ قرآن پھر عرض کرے گا مولا یہ تو کم ہے، اور زیادہ اس کو عزت عطا فرما۔ اللہ پھر اور زیادہ اس کو عزت عطا فرمائے گا۔ پھر قرآن آخر میں عرض کرے گا مولا نہیں تو اس بندے سے راضی ہو جا۔ جب اللہ اس بندے سے راضی ہو جائے گا تو اللہ کے راضی ہونے پر اس بندے کو جنت کی ساری نعمتیں عطا فرما دے گا۔ لہذا یہ قرآن، قاری قرآن، قرآن کی تلاوت کرنے والا
جس کو اللہ قیامت والے دن اپنے عرش کے سائے کے نیچے جگہ عطا فرمائے گا اور کسی کو جگہ نہیں ملے گی۔ اس لیے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، قرآن کو پڑھنے کا معمول بنائیں۔ رسماً قرآن کو پڑھنا چھوڑ دیں۔ کوئی فوت ہو گیا تو آپ نے سورۃ یاسین کی تلاوت کر لی، دکان کھولی تو سورۃ المزمل کی تلاوت کر لی۔ نہیں، کبھی رات کو اٹھ کر رات کی تنہائی کے اندر، رات کے اندھیرے کے اندر کبھی یہ سمجھ کے قرآن کی تلاوت کیا کرو یہ اللہ کا کلام ہے جس کے پڑھنے سے اللہ کی رحمتیں، برکتیں نازل ہوتی ہے۔ پھر دیکھیے اللہ کس قدر اپنی رحمتوں برکتوں کا نزول فرماتا ہے۔ دوسرے